ذہن میں چلنا، ذہن میں بیٹھنا، باب نمبر 2، سوال نمبر 4۔ اوشو، ہمدردی کیا ہے؟ آنند شما، ہم جانتے ہیں کہ جذبہ کیا ہے، اس لیے یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں کہ ہمدردی کیا ہو سکتی ہے۔ جذبے کا مطلب حیاتیاتی بخار کی حالت ہے، یہ گرم ہے، آپ تقریباً حیاتیاتی اور لاشعوری توانائیوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ اب تم اپنے آقا نہیں رہے، تم صرف غلام ہو۔ ہمدردی کا مطلب ہے کہ آپ نے حیاتیات کو عبور کر لیا ہے، آپ نے فزیالوجی کو عبور کر لیا ہے، اب تم غلام نہیں رہے، مرشد بن گئے ہو۔ اب آپ ہوش سے کام کریں گے، آپ لاشعوری قوتوں کے زیر اثر نہیں ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی توانائیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بالکل آزاد ہیں۔ پھر وہی توانائی جو جذبہ بن جاتی ہے، ہمدردی میں بدل جاتی ہے۔ جذبہ ہوس ہے، شفقت محبت ہے۔ جذبہ خواہش ہے، ہمدردی خواہش نہیں ہے۔ جذبہ لالچ ہے، شفقت بانٹنا ہے۔ جذبہ دوسرے کو ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ ہمدردی دوسرے کا احترام اپنے آپ کو ختم کرنے کے طور پر کرتی ہے۔ جذبہ آپ کو زمین کیچڑ سے جوڑ کر رکھتا ہے اور آپ کبھی کنول نہیں بنتے۔ ہمدردی آپ کو کنول بنا دیتی ہے۔ آپ خواہشات، لالچ، غصے کی کیچڑ کی دنیا میں اوپر اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمدردی آپ کی توانائیوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ عام طور پر آپ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ کچھ توانائی آپ کے غصے نے جذب کر لی ہے، کچھ توانائی آپ کی لالچ لے گئی، کچھ توانائی آپ کی ہوس کی نظر ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری خواہشات آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی ساری توانائیاں ضائع کر دی ہیں، اب آپ کھوکھلے اور خالی ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ولیم بلیک کیا کہتے ہیں، اس میں بڑی بصیرت ہے۔ وہ کہتا ہے توانائی خوشی ہے اور آپ کے پاس کوئی توانائی باقی نہیں رہی۔ آپ کی ساری توانائی نالی میں بہہ جاتی ہے۔ جب یہ ساری توانائیاں ضائع نہیں ہوتی تو آپ کے اندر ایک جھیل آپ کے باطن کو بھرنے لگتی ہے۔ آپ بھر جاتے ہیں، آپ میں بڑی لذت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ چھلکنے لگتے ہیں تو آپ بدھ بن جاتے ہیں، اور اب آپ ایک ناقابل تسخیر مقام پر آ گئے ہیں۔ ہمدردی ایک کلیدی لفظ ہے، لیکن آپ اسے تب ہی سمجھیں گے جب آپ مراقبہ میں گہرائی کے ساتھ جائیں گے۔ مراقبہ جذبے کو ہمدردی میں بدلنے کی کلید ہے۔ آپ کو زیادہ ہوش میں آنا پڑے گا۔ ابھی آپ بے ہوش ہیں۔ آپ جو سوچتے ہیں اس کے باوجود آپ بے ہوش ہیں۔ دفتر میں ملازمت کرنے والی ایک لڑکی سے اس کے مطلوبہ آجر نے پوچھا کہ وہ کتنی تنخواہ کی امید رکھتی ہے۔ ہفتے میں $20، وہ جواب دیتی ہے۔ آجر کہتا ہے کہ $20 تو میں خوشی سے دے دوں گا۔ خوشی کے ساتھ $30 ہوں گے، وہ جواب دیتی ہے۔ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ بغیر کسی الکحل والے مشروب، بغیر کسی منشیات کے استعمال کے آپ گڑبڑ میں ہیں۔ ذرا دیکھو کہ تم اپنے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ آپ نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا ہے؟ آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ آپ نے اس زندگی سے کیا مطلب اخذ کیا ہے؟
آپ نے کس اہمیت کا تجربہ کیا ہے؟ لوگ ایسے ایسے شرمناک سوال نہیں پوچھتے کیونکہ پھر وہ بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سوالات پوچھے جانے چاہیے۔ جب تک آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ انسان ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتا ہے، اچھی طرح سے کام کرتا ہے۔ در حقیقت آپ جتنے زیادہ روبوٹ کی طرح ہوں گے آپ اتنا بہتر کام کریں گے، معاشرہ آپ کے ساتھ اتنا ہی بہتر محسوس کرے گا، کیونکہ یہ روبوٹ کا معاشرہ ہے۔ بیدار ہونا، ہوشیار رہنا، ہوش میں رہنا یہاں خطرناک ہے۔ یہ نابینا افراد کا معاشرہ ہے۔ آنکھیں ہونا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ لیکن شعور پیدا کیے بغیر آپ اس خوبصورتی کو کبھی نہیں جان پائیں گے، اس نعمت کو جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے۔ آپ کو اس عظیم موقع کا کبھی پتہ نہ چلے گا جو آپ کو بڑھنے اور بننے کے لیے دیا گیا ہے۔ آپ سورج کی روشنی کی انتہا پر ہو سکتے ہیں اور آپ صرف سیاہ دبا ہے۔ شٹ، پولارس نے کہا، مجھے آج صبح عدالت میں ایک جھٹکا لگا۔ جج نے مجھے سب وے پر ریپ کی کوشش کرنے پر $500 جرمانہ کیا، اور پھر جب اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا تو مجھے نشے کی حالت میں ہونے پر $10 اضافی جرمانہ کر دیا۔ اگر آپ کم از کم ایک چیز کے بارے میں ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ آپ ہوشیار نہیں ہیں تو یہ ایک بہترین ابتدا ہے۔ ایک بڑے آئرش باشندے نے سب وے پر ایک گھریلو عورت سے کہا، اوہ میرے خدا، آج رات آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اوہ شکریہ جناب، لیکن میری باتوں پر کوئی اعتراض نہ کیجیے گا، میں نشے میں ہوں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اتنا بھی جانتے ہیں کہ آپ نشے میں ہیں، آپ بالکل نشے میں نہیں ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تو یہ ایک عظیم آغاز ہے، پھر آپ کے لیے یہ جاننا ممکن ہے۔ اس بات سے آگاہ ہونا کہ میں جاہل ہوں، سچائی کے لیے، آپ کی سچائی کے لیے اپنے اندر کی تلاش کرنے کے امکان پیدا کرتا ہے۔ ہمدردی جذبے کی حتمی تبدیلی ہے، لیکن تم جوش میں ہو۔ آپ یہ سوچتے چلے جاتے ہیں کہ آپ جیسے ہیں صحیح ہیں، آپ اپنا دفاع کرتے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو آپ کی راہ میں آپ کی میکینیکل زندگی کو پریشان کرتی ہے آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ایک مہمان نے مجھے لکھا، آپ کی دوا بہت کڑوی لگ رہی ہے اوشو۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ انسانوں کے ڈاکٹر ہیں، گھوڑوں کے ڈاکٹر نہیں؟ جب میں اپنے ارد گرد موجود تمام بندروں اور گدھوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو حیران کر دیتا ہوں۔ مجھے گھوڑوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ دوا کڑوی ہے اور اسے حلق سے نیچے دھکیلنا مشکل ہے۔ میں نے سنا ہے ملا نصیر الدین گھوڑے کے ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا کہ میرا گھوڑا اتنا سست ہو گیا ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا، وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ چلتا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی دوا دو کہ یہ اچھا ہو جائے اور بھاگنے لگے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس دوا ہے لیکن یہ بہت کڑوی ہے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑا اسے نہ لے، اس لیے آپ کو کوئی خاص آلہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بانس کا پائپ لے لو، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اسے دوائی سے بھر دو، یہ ایک پاؤڈر ہے۔ اس نے پاؤڈر دیا۔ پائپ کا ایک سرا گھوڑے کے منہ میں اور دوسرا سرا اپنے منہ میں ڈالو اور پھر اس طرح پھونک مارو کہ وہ گھوڑے کے گلے میں اتر جائے۔ آخری لمحے تک سب کچھ ٹھیک رہا،
لیکن گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی۔ 80 سالہ نصیر الدین نے اپنے باغ کی باڑ کو پھلانگ کر اتنی تیزی سے دوڑ لگائی کہ کوئی اولمپک رنر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی گھوڑے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا مجھے فوری طور پر دوہری خوراک دو کیونکہ مجھے اسے پکڑنا ہے اور وہ فرار ہو گیا ہے۔ آپ کو دیکھ کر میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے گھوڑوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن میں ہر طرح کا خیال رکھتا ہوں تاکہ میری پھونک مارنے سے پہلے کہیں آپ پھونک نہ مار دیں۔ دوا کڑوی ہے کیونکہ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ قبول کرنا کڑوا ہے۔ دوسری بات، آپ ایک مشین ہیں، قبول کرنا بہت تلخ ہے۔ تیسری بات، آپ صرف کیچڑ میں رہ رہے ہیں، تاریک سوراخوں میں رینگ رہے ہیں، جب آپ کا مقصد سورج کی طرف آسمان میں اڑنا ہے، جبکہ آپ کا مقصد سورج کی طرف آسمان میں اڑنا ہے۔ اسے قبول کرنا مشکل ہے۔ آپ کو لوری چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے خوبصورت گیت گاؤں تاکہ آپ سو جائیں، تاکہ آپ بہتر خواب دیکھ سکیں۔ جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو آپ بیدار ہونے کے لیے نہیں آتے۔ آپ میرے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ خوبصورت اور میٹھے خواب دیکھ سکیں۔ آپ کے آنے کا یہی مقصد ہے۔ میرا یہاں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ایک بار جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ پکڑے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میں آپ کے خوابوں کو مٹاتا ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کے وہم کو مٹاتا چلا جاتا ہوں۔ ایک بار جب آپ کا وہم ختم ہو جاتا ہے، آپ کے خواب بکھر جاتے ہیں، تو ایک عظیم بیداری آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک عظیم بیداری جو آپ کو بدھ بناتی ہے۔ جب آپ بدھ ہوں گے تب ہی آپ محسوس کریں گے کہ ہمدردی کیا ہے۔ یہ ٹھنڈی محبت ہے۔ ٹھنڈ نہیں، یاد رکھیں، ٹھنڈی محبت۔ یہ پورے وجود کے ساتھ آپ کی خوشی کا اشتراک ہے۔ آپ اپنے لیے نعمت اور پورے وجود کے لیے نعمت بن جاتے ہیں۔ وہ ہمدردی ہے۔ جذبہ بدصورت ہے، شفقت خوبصورتی ہے۔ جذبہ ایک لعنت ہے، شفقت ایک نعمت ہے۔ آپ کا